إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم آج انشاءاللہ تعالی سورۃ قصص کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سورۃ بقرہ میں وہ حالات بیان کیے گئے تھے جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ معاملات پیش ہوئے. باقی صورتوں میں اشارات ہوتے رہے اور سورۃ اعراف میں وہ حالات بیان ہوئے کہ جو بنی اسرائیل کے سورۃ بقرہ سے تھوڑے سے پیچھے کے تھے، اور سورۃ طٰہٰ میں وہ بیان ہوئے. فرعون سے جیسے نجات پائی تھی تو وہ سامری کا واقعہ اور اس ٹائم کے واقعات بیان ہوئے. اور سورۃ قصص میں میجر وہ ابتدائی بیان ہوئے ہیں جب سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد پھر آگے نبوت مل کر فرعون کے پہنچنے تک. باقی کچھ اجزاء ادھر بیان ہوئے ہیں، جیسے کچھ حصہ سورۃ نمل میں بھی بیان ہوا، کچھ حصہ باقی صورتوں میں بھی بیان ہوا، لیکن ہر جگہ پہ ایک مخصوص جو ہے وہ پہلو نمایاں ہوتا ہے. سورۃ قصص میں اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اور میں نے گزشتہ کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی طاقت اور دنیا کا ساز و سامان یہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے، دونوں کے دونوں ناکام ہوتے ہیں. فرعون بہت بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اسی طرح قارون بہت بڑا مالدار تھا اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ بھی زمین میں دھنس گیا. اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نجات صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی بات مان کر چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، نہ ہی کوہ طور پہ موجود تھے. جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. گویا کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم ہیں جنہوں نے آپ کو یہ سارے کے سارے واقعات بتائے. چلتے ہیں اس تسلسل میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ نہیں ہو سکتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے کے بعد بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے وصل ملا دیا، جوڑا ان کے لیے اسی قول کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. وصلنا کا معنی عموماً کیا جاتا ہے لگاتار برابر ہم نے انہیں نصیحت کی ہے. اور شاید اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
اور ان کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے۔ اب ان کی طرف قرآن مجید نازل کر کے ان کو اسی بات کے ساتھ ملایا گیا ہے جو بات پہلے جو ہے وہ نازل کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ان کی طرف نازل کر کے اس بات کو ان کی بات کے ساتھ بھی ملایا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کی بات کو ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا، یعنی جو پہلے انبیاء علیہ السلام لے کے آتے رہے ہیں وہی یہ نبی لے کے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو اور نشانیوں کو سمجھایا اور کہا اے لوگو یہ دین بھی پہلے دین کی طرح لایا گیا ہے، اور اس لیے لایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی بات کو بیان کر کے آگے والی بات اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی من قبلہ، اس سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی، فہم بہ یؤمنون، وہ ہیں جو پہ ایمان لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے اس بات کو سمجھانے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تو کچھ لوگ کافروں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ حبشہ کی ہجرت کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہ تشریف لے گئے، مکہ کے لوگوں نے پیچھے بھیجا ان کو واپس لانے کے لیے۔ وہاں جو حبشہ کا حکمران جسے نجاشی کہا جاتا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا ہے، زیارت نہیں کی ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان لے آیا تھا۔ اور یہ واحد شخصیت نجاشی ہے کہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ نجاشی جب فوت ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا تھا۔ اور یہ نجاشی جو مسلمان ہو گیا تھا، اب اس صحابہ میں تو ہم اسے نہیں شمار کر سکتے، لیکن کم از کم تابعین میں تو شمار کر سکتے ہیں نا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اس لیے وہ نجاشی رحمہ اللہ، ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر۔ جب مسلمان وہاں حبشہ میں گئے تو وہاں پر یہ دعوت جب چلی تو وہاں سے کچھ لوگ باقاعدہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے ان حالات کے تحقیق کرنے کے لیے۔ اور جب مکہ میں تحقیق کرنے کے لیے آئے تو مکہ والوں نے کہا وہ تم پاگل ہو، تمہارے پاس تو پہلے سے آلریڈی دین ہے اور تم اس کے پیچھے لگ رہے ہو۔ اب وہاں پر وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حبشہ سے، انہوں نے آ کے جواب دیا یہاں مکہ کے مشرکین کو، ہم جو ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس بات کو ایمان لے آئے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یا کچھ مفسرین یہ بھی ہیں کہ ان آیات میں اشارہ وہ تمام لوگ جو مسلمان ہوئے یہود میں سے یا نصارہ کی طرف، تو ان کی طرف اشارہ ہے، جن میں عبداللہ ابن سلام ہیں یا دیگر لوگ بھی تھے۔ لیکن یہ آیات چونکہ اس موقع پہ نازل ہونے والی ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت جو وفد آنے والا تھا وہاں سے عیسائیوں کا، جو عیسائی تھے اس کی طرف اشارات موجود ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ جو عیسائیوں کے پاس زبور تھی، اس سے پہلے تورات تھی جو دی گئی تھی، وہ اس کو سن کے ایمان لے آئے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جا رہی تھی، قالوا آمنا بہ، وہ ایمان لائے اس پہ، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہماری رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، مانتے تھے، یعنی پہلی شریعت کے بارے میں بھی مسلمان تھے، اور اب ہم اس پہ بھی ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو پہلی شریعت پہ بھی ایمان لے آئے اور پھر اس قرآن مجید کے آنے کے بعد اس پر بھی ایمان لے آئے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، انہیں جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے 2 دفعہ، دگنا، ایک اپنی پہلی اس شریعت پہ ایمان لے کے آنے کا اور دوسرا اسلام کے آنے کے بعد اسلام کو مان لینے کا، بما صبروا، یعنی ان کے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے باوجود یہ ہے کہ کافروں کے برا بھلا کہنے کے باوجود، لوگوں کے کچھ اور کہنے کے، صبر کر کے ایمان لے آئے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کو جو ہے برائی کے ساتھ برائی کو نہیں دور کرتے، کسی نے جو ہے وہ برا بھلا کہا تو آگے سے اس کو برا بھلا کہہ دیا، نہیں، فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ جو ہے اس نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ برائی کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی برائی سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، اعرضوا عنہ، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جو ہیں وہ جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے تھے وہاں کے لوگ نہیں مان رہے تھے، اور ادھر سے دور سے آ کر وہ عیسائی ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں بتایا ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک وہ انسان جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے مذہب پہ بھی ایمان لایا تھا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے۔ دوسرا وہ غلام اور مملوک ہے، جو غلام ہے، غلامی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب کوئی برائی ہو رہی ہے نا اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ وہ جو حبشہ سے لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ نے ان کو بڑا بھڑکانے کی کوشش کی، بڑی باتیں کی، وہ کسی موقع پہ نہیں الجھے ہیں۔ آخر میں یہی کہا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لوگو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ سلام علیکم، یہ سلام وہ سلامتی، سلام مبارکن والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سلام ہے جو اعراض کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی بھی جاہل سے جان چھڑانے کے لیے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے ہیں جاہلوں سے الجھنا، یہاں جاہلوں سے کوئی بحث کرنا وہ ہم نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ، بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ، لا تہدی من احببتا، نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والے کون لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی اور بھی درمیان میں بہت سی جگہوں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ہدی للمتقین میں ایک معنی وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا، تینوں معنی آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہدایت راستے دکھانے کے معنی میں ہوتا ہے،
کبھی کبھی راستے پہ چلانے کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے بمعنی راستہ بتانے کے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آگے سورۃ شورى میں آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب وہ ہدایت بمعنی راستہ دکھانے کے ہے، اور ہدایت بمعنی راستے پہ چلانا، جسے ہم کہتے ہیں توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین کے لیے ہدایت کے متقین کو توفیق دیتا ہے راہ حق پہ چلنے کی۔ اور یہ بات میں نے اس موقع پہ بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی تھی کہ یاد رکھ لیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ صحیح اور غلط کے چننے کا دیا ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جب انسان پورا عزم اختیار کر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، ایک راستہ اختیار کرنے کے بعد اس پہ گامزن ہو جاتا ہے، تو اب آگے پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھوانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی میں نے اس کام کو سٹارٹ کر دیا ہے، اب پورا کروانا اللہ کی ذمہ داری ہے، راستے پہ چلانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ والا معنی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ آیت اس موقع پہ نازل کی گئی تھی سن 10 نبوی میں، نبوت ملنے کے بعد 10 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری ہمدردیاں آپ کے چاچا ابو طالب کی تھیں، جو ایک خاندانی طور پہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا، ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ بنو ہاشم کے سردار تھے، اور بنو ہاشم کی طرف سے ایک قبیلے کی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ آخری موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے انہیں یہ بھی کہا کہ میرے چاچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے آپ کی گواہی دوں گا۔ لیکن آخری موقع پہ بھی ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دوسرے قریش کے سردار تھے، انہوں نے جو ہے انہیں اکسایا کہ کیا جاتے وقت اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ جاؤ گے، اس طرح کر کے باتیں کی، تو آخری وقت تک بھی وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو توفیق دے کے راستے پہ چلانا ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے نہیں دیتا، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ہدایت بمعنی وہ راستے پہ چلانے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھاتے ہیں سب کو، لیکن چلانا جسے ہم توفیق کہتے ہیں دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ نہیں ہدایت دیتے، من احببتا، جسے آپ پسند کرتے ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ خوب جاننے والا ہے کون ہے جو ہدایت پہ چلنے والے، کون ہے جو مہتدین ہے، وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنے اختیارات ہیں جتنے اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مختار کل ہیں۔ مختار کل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،
یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو معبود اور الہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ عبدہ و رسولہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ الہ اور معبود نہیں ہیں بلکہ عابد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبدہ و رسولہ ہیں، رسول اللہ ہیں اور عبد اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اختیار ہے توفیق دینے کا، یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب درمیان میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی کہ وہ پیچھے جو وفد آیا تھا حبشہ کا، وہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرمایا، اور ان مشرکین ایمان نہیں لائے۔ آپ ان میں سے اپنے چاچا کے بارے میں افسوس کرتے رہے، ہم ان کا ذکر احترام سے کریں گے۔ یاد رکھ لیں، ابو طالب کا ذکر احترام سے کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایمان لے آئے تھے، یہ صحیح نہیں۔ احترام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ مکہ والے ایمان نہیں لائے، آپ کے چاچا ایمان نہیں لائے، آپ کو افسوس ضرور ہے، لیکن یہ اختیار توفیق دینے کا ہمارے پاس ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے اعتراض نقل کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا، کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تیرے کہنے پہ، تیری بات کو ہم مان لیں، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، اگر ہم ہدایت کے اوپر پیروی کرنے لگ جائیں، اس کے اوپر چلنے لگ جائیں تیرے ساتھ، نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی زمینوں سے اوچک لیے جائیں گے، یعنی اٹھا لیے جائیں گے، نکال دیا جائے گا ہمیں یہاں سے۔ ہمیں خطرہ ہے کہیں ہمیں جو ہے یہاں سے ڈیپورٹ نہ کر دیا جائے، اٹھا نہ لیا جائے، اور ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کیا جائے، اس لیے ہم اس حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے امن والا حرم انہیں نہیں عطا فرمایا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر جہاں امن ہے، مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا امن عطا فرمایا تھا۔ مکہ کے لوگوں کے دو رحلتیں، دو سفر تھے سال کے اندر، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف، تجارتی سفر تھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں کہا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا ہوا تھا کہ عرب کے اندر اس وقت جو عام لوگوں کا کاروبار یا مشغلہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے کو لوٹتا ہے، دوسرا تیسرے کو لوٹتا ہے، تیسرا چوتھے کو، یعنی جو طاقتور ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو لوٹ لیتا ہے۔ لیکن یہاں مکہ کے باسیوں کو یہ ایک فائدہ یا یہ ان کو خصوصیت حاصل تھی کہ کافر لوگ جو عرب کے ڈاکو تھے، وہ اس حرم کے قافلوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ حرم کے متولی ہیں، یہ اللہ کا گھر کعبہ اس کے پاس رہنے والے ہیں، ان کے قافلوں کو نہیں چھیڑنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا او لوگو، تم یہ ڈر رہے ہو کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو نکال دیے جائیں گے، اچھا یہ بتاؤ یہاں پہ تمہیں امن کس نے دیا ہوا ہے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے یہ حرم میں انہیں جگہ نہیں دیجی امن کے ساتھ؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں پہ ہر طرح کا پھل جو ہے ان کے پاس لایا جاتا ہے، تمام چیزوں کے پھل، تمام چیزوں کے فائدے یہاں لائے جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے مکہ سے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ انہیں یہاں پہ ہر طرح کے پھل عطا فرمانا۔ تو یہ دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ مشرکین کے دور میں بھی دور جہان کی چیزیں وہاں لا کے فروخت کی جاتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا رزقا من لدنا، یہ رزق ہماری طرف سے ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کر دی ہیں جو اپنی عیش و عشرت پہ اتراتے تھے، بطرت معیشتها، جو تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے اپنی معیشت پہ، اپنی عشرت پہ۔ فرمایا یہ جگہ دینے والا اللہ ہے، جو بڑے بڑے سمجھتے تھے نا ہم بڑے اچھا رہنے والے ہیں، بڑے ہی متمکن ہیں،
اللہ نے ایسے لوگوں کی کتنی بستیاں ہلاک کر دیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی بستیاں ابھی بھی بے آباد پڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ بہت کم ہیں جو آباد ہوئی ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ان کی بستیاں جا کے دیکھو، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے بعد آباد نہیں ہوئی ہیں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی سی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور فرمایا لوگو ہم ہی اصل وارث بننے والے ہیں، ہم ہی اصل ہیں جو اس زمین کے وارث، یعنی اختیارات ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ڈرنا کہ ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو یہاں سے نکال دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا اعتراض کا جواب دیا، پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں سے جو بڑی بستی ہوتی ہے اس میں اپنا رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات کی ان پہ تلاوت کرتا ہو۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہوتے مگر الا واہلها ظالمون، مگر جب وہاں کے رہنے والے ظلم اور ستم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس بستی میں سے جو بڑی بستی ہوتی ہے، فی امہا، ام الشیء، ام القرى، ام الکتاب، ام اللسان، ام الدیار، ہمیشہ جو بڑی چیز ہوتی ہے نا، ام المدن، یعنی بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، اور ایک شہر میں ایک مرکزی شہر ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ پورے باقی شہروں کے لیے ایک کیپٹل ہوتا ہے یا ایک بڑا شہر بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب کسی بستی کو اس وقت تک نہیں ہلا کرتے جب تک کہ ان بستیوں میں سے جو بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ اپنا رسول بھیج دیتے ہیں۔ پیچھے ایک صورت انبیاء میں آیت گزری تھی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے رسول نہ بھیج دیں۔ تو اپنے رسول کہاں بھیجنے؟ کیا ہر بستی میں، ہر علاقے میں الگ الگ؟ نہیں، فی امہا، یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں الگ الگ تو اپنا رسول نہیں بھیجتا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بڑی جگہ پہ بھیج دیتا ہے اور وہاں سے تمام لوگوں تک حجت قائم ہو جاتی ہے، اور جب تک لوگوں کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو رسول آ کے ہماری آیات کی تلاوت کر کے بتاتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لوگو ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہاں کے رہنے والے لوگ ظلم اور ستم پہ اتر آتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کی جائے۔ یہ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، لوگو جو کچھ تمہیں یہاں پہ دیا گیا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی ہے، چاہے تمہارے پاس بنگلے ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، جو کچھ ہے، بڑے بڑے قلعے ہیں، یہ سب کچھ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر، بھلائی، ہمیشہ رہنے والا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، اور کیوں نہیں تم سمجھتے ہو کہ اصل چیز اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے پھر آگے مثال دے کے فرمایا أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا جس شخص کے ساتھ ہم ایک اچھا وعدہ کریں، افمن، کیا ایک بات کو ذرا سمجھنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، کیا اگر ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا وعدہ کریں اور وعدہ پورا ہونے والا ہو، کیا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے وعدہ جس کے ساتھ پورا ہونے والا ہے، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہ جس کو ہم نے دنیا میں فائدہ دیا ہو، دنیا کی سب چیزیں، خوبصورتیاں سب کچھ دی گئی ہوں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کے ساتھ اچھا وعدہ کیا، جنت دینے کا وعدہ کیا، آخرت میں کامیابی دینے کا وعدہ کیا، وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے دنیا میں سب کچھ عطا کر دیا ہو۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت والے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت والے دن جو ہے حاضر کیا جائے گا۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، جنہیں حاضر کیا جائے گا، یعنی جنہیں پکڑ کے باندھ کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ دنیا میں سب کچھ کیا لیکن آخرت کے لیے انہوں نے کچھ نہ کیا۔ فرمائے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں فائدہ ہوا اور آخرت میں اسے حاضر کیا گیا، لایا گیا کہ یہ ہے مجرم، یہ انسان اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہو اور اچھائی کا وعدہ اس کے ساتھ پورا بھی ہونے والا ہو۔ فرمایا وہ قیامت کے دن وہ ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں ندا دے گا، آواز لگائے گا اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شرکاء، کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا پارٹنر، میرا شریک بناتے تھے معبودیت میں، یعنی الہ ہونے میں ان کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہاں ہیں وہ جن کو تم گمان کرتے تھے، تزعمون جن کے بارے میں یقین رکھتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، وہاں قیامت والے دن پھر جن پر یہ عذاب کی بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا، جن پہ عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ آگے سے وہ جواب دیں گے اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں بھی ویسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک، آج ہم تیری طرف بیزار ہوتے ہیں ان سے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے رہے یا اللہ کی عبادت نہیں کرتے رہے، اللہ کے سامنے جا کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ آگے سے کہیں گے ہاں ہم نے کیا لیکن ہم تو ایسے کیا جیسے ہم تھے۔ تبرأنا الیک، فرمایا ہم جو ہے تبرأنا الیک، ہم جو ہے وہ آج بیزار ہوتے ہیں، دستبردار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جن معبودان باطلہ کے پیچھے لگے ہوں گے، جنات یا شیاطین کے پیچھے لگے ہوں گے، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور انہیں یہ بھی کہا جائے گا پکارو اپنے ان معبودوں کو، فَدَعُوهُمْ، پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، آگے سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب دیکھیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، آرزو کریں گے لَوْ أَنَّهُمْ، کاش کہ ہم ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن وہ بھی ہوگا قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ پکار کے کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، پیچھے کی آیات میں اللہ تعالیٰ توحید کا سوال کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا کہ میرے رسولوں کے ساتھ ان کی کتنی بات مانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ ایک توحید اور رسالت دونوں کو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ کے بارے میں بھی سوال۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن وہ پکارے گا ماذا عجبتم المرسلین، پیغمبروں اور رسولوں کی بات تم نے کتنی مانی، کتنی ان کی بات کو جو ہے وہ قبول کیا تم نے، کیا جواب دیا تم نے میرے رسولوں کا۔ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، پھر اس دن ان کی تمام دلیلیں جو ہیں وہ ختم، عمیت کا میں ویسے معنی ہوتا ہے اندھا ہو جانا، یعنی گم ہو جائیں گی ان پر الانباء، ان کی دلیلیں یومئذ، اس دن فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں من نبیک، تو جب اسے پوچھا جاتا ہے نا من نبیک، کہتا ہے ہا لا ادری لا ادری رأیت الناس یقولون قولا فقلتہ،
کہے گا ہائے ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بس لوگ کچھ کہا کرتے تھے، بس لوگ جیسے کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ تو انبیاء کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا؟ کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے، کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں ایسے لوگ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، یعنی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے دور ہو گئے، رجوع کر لیا، ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لیے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقین ہے، فَعَسَىٰ کا معنی امید ہے نہیں، یہاں پہ یقین ہے، أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقین ہے کہ یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والوں میں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اب اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کے بارے میں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے، کون ہے وہ اللہ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ جیسے جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے بھی تو جسے چاہے چن کر دے سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر دیتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے، نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، کیا چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، یا جو کچھ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ اعلان ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ساری قسم کی تعریفیں ہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، پہلی میں اور آخرت میں، اولا بمقابل آخرہ ہے جس کا معنی مراد اس سے دنیا ہے، یعنی پہلے جہان میں اور بعد والے جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے جو ہے وہ حکم ہے، اسی کی حکومت ہے، وہ اسی اللہ کے لیے فرما روائی اور آرڈر دینے کا حق اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں گنواتا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگو ذرا غور کرو، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ذرا دیکھو، إِن جَعَلَ اللَّهُ، اگر کر دے اللہ تعالیٰ، اللیل، رات کو، سرمدن، ہمیشہ قیامت تک، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ رات بنا دے، اندھیرا رہے، من الہ غیر اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کے دے سکتا ہے؟ افلا تسمعون، اور تم کیوں نہیں سنتے ہو؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہ دیتا ہے جس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے ذہن کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ دلائل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے ایٹم بنا دیا، وہ اللہ ہے جس نے دماغ کے اندر یہ کچھ رکھ دیا، فلاں کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو سامنے۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا نا، تو ابراہیم السلام نے کہا تھا الذی یحیی و یمیت، جو میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے اسی کائنات کی مثال سامنے کی. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لا کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مثالیں دیتا ہے. اچھا بتاؤ، جو اللہ ساری رات ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کوئی ہے جو تمہیں روشنی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ان باتوں کو سنتے ہو؟ پھر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لوگوں یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ نہار دن بنا دے ہمیشہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، اور کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود جو تمہیں رات تمہارے اوپر لے کے آ جائے، تسکنون فیہ، جس رات میں تم سکون کرتے ہو. افلا تبصرون، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ جو اللہ تمہارے لیے یہ سب کچھ لا دے، کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے انعام میں سے ہے. اللہ نے جو اپنی رحمتیں تمہارے اوپر کی ہیں اس میں سے اس کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تمہارے لیے اس نے دن کو یعنی رات کو اور دن کو دونوں کو بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ دن کے اندر اللہ کے دیے ہوئے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. جس اللہ نے تمہیں دن اور رات کی نعمت عطا فرمائی ہے اس اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نے پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو تم میرے ساتھ بناتے تھے؟ کہاں ہیں الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم یقین اور دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہیں؟ اس دن جیسے ہی لاجواب ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ، ہم ہر ایک امت سے ایک ایک گواہ کو الگ کریں گے. نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ گواہ بنائے گا، انہیں الگ کر کے ان کی امت پہ گواہ بنائے گا، اور کہا جائے گا لاؤ اپنی دلیل اللہ کے ساتھ جن کو تم بناتے تھے، تمہارے اوپر گواہ موجود ہے، اللہ نے بھیجا تھا تمہاری طرف بتانے کے لیے رسول. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت یہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ افترا باندھتے رہے، جھوٹ گھڑتے رہے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 تک اللہ تعالیٰ نے وہ تمام پیچھے جو واقعہ بیان فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس واقعے پہ تبصرہ چلتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا. فرعون جو ہے وہ ناکام ہوا، غرق ہوا، اس کے ماننے والے بھی ناکام ہو گئے، وہ بھی دریا میں ڈوب گئے. اور لوگوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دی، اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے یہ سب کچھ دے رہا ہے، دن اور رات بنا رہا ہے. اگر وہ ہمیشہ کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دوسری چیز کو لا سکتا ہے؟ اللہ وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات کا تذکرہ فرمایا. جس دن ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس وقت کچھ نہیں کہہ سکیں گے. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں، اللہ نے جیسے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور نہ ماننے والوں کو عذاب ہوا، لوگوں اسی طرح تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ چکا ہے، اسے جو ہے وہ مان لو. دنیا کی کوئی پاور، کوئی طاقت اللہ کے برابر، اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. فرعون جو انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ فرعون بھی غرق ہو گیا اور برباد ہو گیا، اور وہ قیامت والے دن رسوا کرنے والوں جہنمیوں کے آگے جو ہے وہ ہوگا. یہ تھا اس سورت کا وہ پہلا حصہ کہ دنیا کے اندر حکومت، پاور جو ہے وہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اب یہاں سے آگے دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے.
قارون کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت کچھ دیا تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اب اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، کان من قوم موسیٰ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے، فرعونیوں اور قبطیوں میں سے نہیں تھا، یعنی فرعون کے اس گروپ میں نہیں تھا، اس قبیلہ قبطی میں نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور کچھ اہل تاریخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو قارون تھا نا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر سربراہ بنایا گیا تھا، یعنی گویا کہ یہ وہ تھا کہ فرعونیوں کی طرف سے جو بندہ ذمہ دار یا گورنر یا جس کو بڑا بنایا گیا تھا وہ قارون تھا۔ اب یہ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی مال چھینتا تھا اور ادھر سے فرعون سے بھی مال لیتا تھا، ادھر سے بنی اسرائیل میں فرعون کا جو منشا ہوتا تھا وہ پورا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ بڑے خزانے۔ اب کیا فرعون کے پاس مال نہیں تھا؟ ہاں فرعون کے پاس بھی ہوگا، لیکن فرعون کے پاس اس سے بڑی چیز پاور تھی۔ قارون کے پاس پاور حکومت اس طرح نہیں تھی جس طرح فرعون کے پاس تھی، لیکن قارون کے پاس بڑا مال تھا، بہت کچھ تھا جو اس نے فرعون سے بھی حاصل کیا اور ادھر سے اپنی قوم سے بھی جو ہے وہ لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہ ان پہ زیادتی کرتا تھا۔ وآتیناہ من الکنوز، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے خزانے اتنے دے رکھے تھے۔ وآتیناہ من الکنوز، خزانوں میں سے، یعنی ہم نے اسے ایسے خزانے دے رکھے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ ایسے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، ما ان مفاتحہ، کہ اس کی چابیاں جو ہے لتنوء، مشکل پڑ جاتی تھیں، بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت پہ، یعنی ایک طاقتور جماعت کے اوپر بھی اس کی چابیاں اٹھانیاں مشکل ہو جاتی تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ لا تفرح، اے قارون تکبر نہ کر۔ لا تفرح کا معنی یہاں پہ نہ خوش ہو نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا معنی ہے کہ اتراؤ مت، تکبر نہ کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، قوم والے اسے کہتے او اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے نا، یہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کا گھر تلاش کر۔ وَابْتَغِ، اور چاہے، طلب کر، تلاش کر، فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں تلاش کر، الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی یعنی حصہ جو ہے وہ نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح اچھائی کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ قوم نے جو نصیحت کی تھی یا قوم کے لوگوں نے جو قارون سے باتیں کی تھی، نمبر 1 وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، آخرت کی زندگی کو، آخرت کو اپنے اس مال کے ذریعے تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ بھی نہ بھول، یعنی دنیا میں جو جائز خرچ کرنا ہے، لباس ہے، کھانا ہے، وہ کر، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تیسری بات، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے ویسے ہی تو اللہ کی عبادت کر۔ اور چوتھی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر، تکبر نہ کر، اتراؤ مت۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے قارون کا جواب دیکھیے۔ قارون کہتا ہے
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا انما سوائے اس کے نہیں، اوتیتہ میں دیا گیا ہوں یہ مال یہ سب کچھ علی علم عندی، میرے علم کے لحاظ سے، اپنے علم کے، میں اپنی سمجھ کی بنیاد پہ اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ میرا جو ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ملا ہے یہ سارا کا سارا میرے علم کا کمال ہے، میں اتنا بڑا ہوں کہ اتنا سمجھدار ہوں کہ میں نے اپنی سمجھ اور عقل کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، کتنے ہی بستیوں میں سے اللہ نے ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، قوتاً واکثر جمعا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جمع کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے جا کے پوچھا نہیں جائے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ، گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں ایسے وقت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اتنے گناہ کر لیے کہ کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں بچی ہے تو اس پر ان سے کیا مواخذہ کیا جائے گا جب اتنے بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، میں اکثر اس واقعے کو ایک بات کے ضمن میں بیان کیا کرتا ہوں، سورۃ ابراہیم یا غالباً سورۃ رعد کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، اور شروع کے اندر بھی یہ بات وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان پہ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ دور جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں نا، اس میں ہر چیز کو اعداد و شمار میں لایا جا رہا ہے، بڑی سے بڑی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہوا کتنی جو ہے وزن رکھتی ہے، روشنی کتنی رفتار سے پہنچتی ہے، آواز کتنی رفتار سے پہنچتی ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز خوردبین کے ذریعے اسے دیکھا جاتا ہے، ایک قطرے کے اندر 10 لاکھ حصے کر کے ایک حصے کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اشاریہ ایک پوائنٹ کے بعد 10 کیا 20 40 100 زیرو لگا کر بھی کسی چیز کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں بھی قیامت تک اللہ کا چیلنج باقی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے طلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو شکر بجا لانا ہے، یہ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے تسلیم کرے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ محض اپنے احسان سے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا ہنرمند ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بڑا ذہین ہوں اور میں نے اتنا کچھ جمع کر لیا یا اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حیثیت دی ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو پہلی چیز شکر کرنے میں یہ ہے کہ دل سے یہ احساس پیدا ہو کہ میرا، اب قارون نے جس چیز کو توڑا وہ پہلی یہ چیز تھی، اس نے کہا کہ میرا مال میرے علم کی بنیاد پہ میں نے جمع کیا ہے، گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو میں نے حاصل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ لوگوں یہ تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے
اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، برکت جو بھی ہے، کبھی مت سوچنا کہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے، میں یہ کرتا رہا ہوں، میں یہ کرتی رہی ہوں، میرا کمال ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچ گئے۔ نہیں، یہ بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے۔ سوچ لیں کہ یہ اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا پہلا سٹیپ ہے دل سے، اے اللہ تیرا احسان۔ قارون کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے انکار کیا کہ میرے علم کی بنیاد پہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور زبان سے شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے۔ یہ پیچھے بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے، زبان سے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جائے کیا حال ہیں، یہ کہنے والے بہت سے مل جاتے ہیں، فلاں کام نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی ہے، پرابلم وہاں پہ ہے، یہ پرابلم، یہ کہنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ پوچھا جائے بھائی کیا حال ہے، اور آگے سے جواب ملے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بہتر رکھا ہے۔ ناشکری کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن شکر گزاری کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ اشارتاً واقعہ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے تھے نا، تو گھر میں اسماعیل السلام ملے نہیں تھے۔ اپنی بہو سے پوچھا تھا کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو بہو نے کیا بتایا تھا؟ شکوے، شکایتیں، یہ برا ہے، وہ برا ہے، یہ نہیں ہوتا، جب سے میں آئی ہوں مجھے تو اس گھر میں کچھ ملا ہی نہیں ہے، یہ میرا یہ بھی مخالف ہے، یہ بھی میرے ساتھ برا ہے، یہ بھی برے ہیں۔ یہ اکثر آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اسماعیل السلام آئیں تو بتا دینا کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے آ کے اپنی بیوی کو اس کو طلاق دے دی۔ کیا جرم تھا، کیا غلطی تھی؟ صرف یہ غلطی تھی کہ انسان اپنے رب کی ناشکری کرنے والا نہ بنے۔ اور زبان سے شکر ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بعض دفعہ انسان نیک ہوتا ہے، اپنی طرف سے سب کچھ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں مصیبت آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے اس پہ نعمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آخرت میں ایک درجہ دینا چاہتا ہے، اور اس کے عمل اتنے ہیں نہیں ہیں، تو اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی نے مصیبت میں ڈال کے۔ یہ دنیا کی مصیبت کیا ہے؟ چند دن ہے، کٹ جائیں گے۔ یہ آخرت کا ایک دن اس کے 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ اس دن میں سکون لینے کے لیے چند دن، چند مہینے پرابلم میں آ جائیں تو ہم لوگ چیخو پکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسری نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ انسان اپنی ضرورت میں لگائے اور اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ اللہ نے اگر مال کی نعمت دی ہے تو اس مال کو نافرمانیوں میں نہ لگایا جائے۔ اللہ نے اگر صحت اور جوانی کی نعمت دی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگایا جائے۔ اللہ نے اگر آنکھوں کی نعمت دی ہے، سننے کے لیے کانوں کی نعمت دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت دی ہے، تو ان کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ یہ ہے اللہ کا شکر نعمتوں کا۔ جب یہ شکر ادا کیے جائیں گے تو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر شکر ادا کرو گے تو یقیناً پکی بات ہے میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا لوں، اپنی نعمتوں کو یقیناً پکی بات ہے۔ اس واقعے میں جو قارون کی پکڑ ہوئی، وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سارا کچھ میرے اپنے علم کی بنیاد پہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، جو اس کتنی بستیوں سے کتنے لوگوں کو جو اس سے زیادہ جو ہے وہ قوت میں تھے، اس سے زیادہ جو ہے اپنی جمع کرنے والے تھے پونجی. ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے اس دن قیامت کے پاس جا کے جب مجرم ہو گئے، گناہ ہی بڑے ہو گئے، پھر کوئی باز پرس نہیں ہے، سیدھا جہنم میں. اللہ نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنی زینت میں، اپنی جو ہے وہ بناؤ سنگھار سارا کچھ پورا پروٹوکول بنا کے نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے طالبگار ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا چاہتے تھے نا، دنیا کی بہت سے لوگوں کی آرزو تو ہے نا، ہمارے پاس تو بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا کچھ ہونا چاہیے. لوگ کوشش تو سب کرتے ہیں لیکن ملتا سب کو تو نہیں ہے نا. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہاں جا کے فل سٹاپ لگ گیا ہے، بس مجھے آگے کچھ نہیں چاہیے. جس کے بعد جتنا ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کی نگاہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا چاہنے والوں نے، اس کے طلبگاروں نے کہا قارون کو دیکھ کے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا، ہائے کاش ہمیں بھی ویسا مل جائے جیسے قارون کے پاس سب کچھ ہے. انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا میں گھر گاڑی فلاں فلاں اچھا ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے. نہیں، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی دولت عطا فرما دے. تو دنیا چاہنے والوں نے کہا آئے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح سب کچھ مل جائے، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور اہل علم نے کہا، عالموں نے کہا، اوتوا العلم والوں نے کہا، ویلکم، اور برائی ہو تمہیں، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو چیز خیر اور بھلائی ہے وہ ثواب ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر جو ہے وہ سب سے خیر ہے، سب سے عمدہ چیز ہے. لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جس نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے. ولا یلقاها الا الصابرون، مگر وہ مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یہ کنہوں نے کہا؟ اوتوا العلم، جو علم دیے گئے تھے. جب انسان صحیح علم حاصل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقائق کو جانتا ہے، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. فرمایا ویلکم، افسوس ہو تمہارے اوپر، ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ ہے بہتر اس کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور یہ حاصل انہیں ہوتا ہے جو صابرین ہے. فخسفنا به وبداره الارض، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فخسفنا به، ہم نے اس قارون کو خسف میں ڈالا. خسف کہتے ہیں زمین پھٹ جائے، زمین کے اندر جو ہے وہ دھنس جانا. فخسفنا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو یعنی قارون کو، خسفنا به وبداره، اور اس کے گھر سمیت، الارض، زمین میں، قارون کو، اس کے محلات جس کے اندر گھر میں خزانے تھے سب کو زمین میں دھنسا دیا. زمین پھٹی اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا، اس کے اندر دھنس گیا. فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کے پاس کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی فوج، کوئی ایسے نہیں تھے ہم حمایتی جو اس کو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کر سکتے. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ ان میں سے تھا جن کی مدد کی جا سکتی ہے. اب کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب کل جو لوگ، وہ دنیا دار جو اس کی طرح ہونے کی تمنا کر رہے تھے نا، یقولون، بھی کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جو آرزو مند کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ جس پہ چاہے رزق جو ہے وہ کھولتا ہے، رزق میں فراخی کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور جس پہ چاہے وہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. وَيْكَأَنَّ اللَّهَ،
جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وَيْلَكَ عَالَمْ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے جو اس کی ہر جگہ پہ تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اور تمہیں پتہ چلا ہے وَيْكَأَنَّ، یعنی وَيْلَكَ أَعْلَمُ أَنَّ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا تمہیں اصل میں پتہ ہے اس چیز کا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہیے تنگ کرتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ کا ہمارے پہ احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، اللہ ہمیں زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کیا دیکھتے نہیں ہو یا کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے دوسرا واقعہ جو اس صورت میں بیان ہوا۔ پہلا واقعہ بڑا کون سا تھا؟ فرعون کا، جس کو اللہ نے پاور دی تھی۔ دوسرا واقعہ قارون کا، جس کو اللہ نے مال دی تھی۔ فرعون کا انجام بھی پانی میں غرق ہو کے ہوا اور قارون کا انجام بھی زمین میں دھنس کے ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک حکومت اور بادشاہت یا اللہ کے مقابلے میں مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی انسان کہے کہ میں حکومت کی بنیاد پہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، یا کوئی انسان کہے کہ میں مال کی بنیاد پہ کامیاب ہو جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، نہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ تبصرہ کرتے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے لا یریدون، جو نہیں چاہتے، جو نہیں کرتے، علواً فی الارض، زمین میں تکبر جیسے کہ فرعون نے کیا، ولا فسادا، اور نہ ہی زمین میں فساد جیسے قارون نے کیا۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کا ہے، انجام آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہونے والے متقین ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکیاں کر کے لائے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے کئی گنا بہتر کر کے دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، اور جو کوئی برائی لائے گا تو نہیں بدلہ دیا جاتا ہے برے اعمال کرنے والوں کو مگر وہ جو کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکیوں کا جو میٹر ہے نا، نیکیوں کے ماپنے کا جو پیمانہ ہے، اس کے اندر اکائیاں نہیں ہیں، اس میں دہائیاں ہیں۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، 1 2 3 نہیں چلتا اس میں۔ نیکیوں کے گننے میں ایک نیکی کی 10 نیکیوں کا ثواب، ایک نماز پڑھی 10 نمازوں کا ثواب، ایک روزہ رکھا 10 روزوں کا ثواب۔ تو نیکیوں کا میٹر کیسے چل رہا ہے؟ دہائیوں میں، اس میں 1 2 3 4 نہیں ہے، اس میں جو ہے 10 20 30 40 50 60 70 اس طرح چل رہا ہے، اس انداز سے چل رہا ہے۔ یہ ہے جو ہے وہ نیکیاں کے گننے کا طریقہ، اور برائیاں فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کیا اسی کا بدلہ، ایک گناہ لکھا گیا، یعنی گناہوں کا میٹر جو چل رہا ہے وہ 1 یونٹ 2 یونٹ 3 یونٹ 4 یونٹ، لیکن نیکیاں 10 یونٹ 20 یونٹ 30 یونٹ 40 یونٹ، اور گناہ 1 2 3 4۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان قیامت کے دن کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں گی، جس کی 1 2 3 4 سے شمار ہونے والی چیز 10 20 30 سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ کتنی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی کر کے لاتا ہے ہم اس سے بہتر اس کو دیتے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کے 10 کیا 70 کیا 100 گنا یا اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔
اور برائی کرنے والوں کو فرمایا وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پہ یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، جس نے آپ پہ اس قرآن مجید کو فرض کیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، لرادک الی معاد۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جس اللہ نے آپ پہ قرآن مجید نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ مکہ میں ضرور لے کے جائے گا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ اس کی والدہ سے تھا کہ اللہ آپ کو موسیٰ واپس لازمی لا کے دے گا علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس پہلی جگہ مکہ میں لازمی لوٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ ایک آیت کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن مجید نازل کیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والدن آپ کو لوٹائے گا۔ اب وہاں قیامت والدن جو ہے وہ سب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ ہی لے کے جائے گا۔ تو معاد بمعنی مکہ کے ہے، یا معاد بمعنی وہاں پہ، لیکن پیچھے والی آیات کے سیاق و سباق میں تو گویا کہ یہ معنی دوسرے والا زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب جس رب نے آپ پہ قرآن مجید نازل کیا ہے نا، وہ اللہ ہی آپ کو قیامت والے دن بھی لے کے آئے گا، اور وہاں پھر فیصلے ہوں گے سارے کے سارے۔ قُل ربی اعلم، آپ بس یہ بتا دیں، کہہ دیں، قُل ربی اعلم من جاء بالہدا، کون ہے جو ہدایت پہ آتا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو واضح گمراہی پہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میرا خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت والے دن اکٹھا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوب سب کے بارے میں جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ نے اپنے نبی کو بھی کچھ باتیں بتائیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو کبھی یہ شروع میں خیال نہیں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ کتاب دی جائے گی؟ نبوت سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب آپ پہ رحمت بنا کے نازل کی ہے، تو ان کافروں کی سائیڈ نہیں لینا، ان کافروں کی سائیڈ لے کے ان کے مددگار نہیں بننا ہے۔ یعنی یہ جو مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ سب کو جو ہے وہاں قیامت میں لانے والا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے جو اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بس یہ کافروں کے کسی طرح بھی ان کے مددگار نہیں، ان کی حمایتی، ان کی سائیڈ، ان کی طرف جھکاؤ یہ کبھی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد کوئی آپ کو ان آیات سے روک نہ دے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ، نہ روکے کوئی آپ کو، آپ کو ایسا ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، کوئی ایسی کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی آیات سے آپ کو جو ہے وہ روک دے۔ یعنی کسی کے پیچھے لگ کے نہیں رکنا۔ بعد اذ انزلت الیک، جب آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا ہے۔ یہ ٹکڑا جب میں اس آیت کا پڑھتا ہوں نا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مُشْرِكِينَ، کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا ہے وہ مشرکین میں سے تو نہیں نہ ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں نا، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے نا، ویسے ہر ایک انسان کو بھی مخاطب ہے کہ اے انسان، اللہ نے رحمت نازل کر کے تجھے یہ آیات اور تجھے کتاب دی ہے، تیری طرف آیات جو ہیں، تیرے پاس یہ کتاب پہنچی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت تیرے پاس آ گئی ہے، اب ہرگز تو اس کتاب کو چھوڑ کے کافروں کی طرف جھکاؤ اور ان کی سائڈ لینا بند کر دے، اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ کا پیغام جب تیرے پاس آ گیا ہے، اب ہرگز کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس اللہ کا چہرہ۔ وجہن کا معنی ہے اللہ کا چہرہ، وجہن ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جیسے دوسری جگہ پہ سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سب تباہ کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سب کو اٹھائے گا۔ کل شیء خالق الا وجہ، اب یہاں وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ہم ان کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، ان کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، ان کی کوئی تفسیر یا تعویل نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب یہاں وجہ سے معنی لیا جاتا ہے، مطلب لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کا چہرہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے۔ کل شیء خالق الا وجہ، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ تو اللہ نے چہرہ بول کے ذات مراد لی ہے، ہاں یقین اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ چہرہ اگر ہم وجہ بول دیں گے تو یہ بندے کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے اپنی شان کے لائق، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ کہنا کہ انسان کی طرح یہ اللہ کے چہرہ نہیں، تشبیہ نہیں دیں گے، لیکن انکار کرنا کہ چہرہ نہیں ہے اور وجہ سے مراد ذات ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جز بول کے کل مراد لینا، ایک چیز بول کے باقی چیز مراد لینا۔ ہاں جیسے کسی کو بول دیا جائے نا اپنا ہاتھ دو، مطلب اپنا ساتھ دو، یا میرے ساتھ چلو، یعنی کبھی کبھی ایک چیز بول کے سب مراد لیا جاتا ہے۔ تو خالق الا وجہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لیا جائے کہ اللہ کی ذات مراد ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ چہرہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے اللہ اعلم۔ کوئی تشبیہ، کوئی مثال، کوئی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات یقین باقی رہنے والی ہے۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، فرمان روی اسی کے لیے جو ہے وہ حکم اور آرڈر، وہ اسی کے اختیار میں، وہی حق رکھتا ہے آرڈر دینے کا، حکم دینے کا۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کو فنا حاصل ہے، کوئی چیز اس کے علاوہ باقی نہیں رہنے والی، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے سورت کا اختتام۔ لوگوں، جتنا بھی کوئی جابر، جتنا بھی کوئی ظالم فرعون کی طرح بن جائے، جتنا بھی کوئی بڑا مالدار قارون کی طرح بن جائے، سب دنیا میں فنا ہو جائیں گے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، سب اس کے علاوہ فانی ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے یہ صورت پوری ہوتی ہے، صورت قصص، اور اس کے بعد ہے صورت عنکبوت۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی
اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔